نارمل کانورسیشن سے یہ کانورسیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں بیکاز اس سے جو رزلٹ نکلے گا اس بات چیت کے رزلٹ میں کافی لوگ افیکٹ ہوتے ہیں, آپ کی کافی زندگی افیکٹ ہوتی ہے. سو دیٹس وائی دے آر کالڈ کروشل. کروشل مطلب امپورٹنٹ, لیکن کروشل سے مراد یہ ہے نا کہ کروشل مینس اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ, یعنی امپورٹنس زیادہ ہوتا ہے اس کانورسیشن کا. دیٹس ون وے آف ہینڈلنگ اے کروشل کانورسیشن کہ ہم اوائڈ کر جاتے ہیں آل ٹوگیدر. اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. بیسکلی کروشل کانورسیشنز جو ہیں وہ ایک تو آپ کے اپوزنگ اوپینینز ہوتے ہیں. اٹس اے کانورسیشن بٹوین ٹو پیپل ویئر دا ایموشنز رن ہائی. اپوزنگ اوپینینز ہوتے ہیں اور ہائی اسٹیکس ہوتے ہیں. اپوزنگ اوپینین سے مراد کہ آپ بالکل دوسرے اینڈس پہ کھڑے ہوتے ہیں. ایک کہہ رہا ہوتا ہے, فار ایگزامپل لیٹس جسٹ سے فیملیز اور پیشنٹس کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہوتی ہے ایکٹیو ایڈکشن میں, پیشنٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نشے میرا پرابلم نہیں ہے, میں آئی کین کنٹینیو یوزنگ, ڈزنٹ میٹر. لیکن فیملی کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ فیملی کا اپوزنگ اوپینین یہ ہوتا ہے کہ نشوں کی وجہ سے آپ کی زندگی تباہ ہو رہی ہے, تو یو نیڈ ٹو اسٹاپ یوزنگ ڈرگس یا ابیوزنگ ڈرگس. ہم ڈوز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں انسٹیڈ آف ڈونٹس. ہم یہ نہیں کہتے کہ نشے جو ہیں آپ نشے نہ کریں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. وہ ایک کانورسیشن کے فلو میں بات تو آ جاتی ہے, بٹ ایکچوئل مقصد بات کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو صحیح کر لیں, اپنی زندگی سنوار لیں, لائف سٹائل سکل سیکھ لیں, بہترین کر لیں اپنی زندگی, ریلیشن شپس کو بہتر کر لیں. گیٹ ہیلپ ویر ایور پاسبل, آسک فار ہیلپ. اب جیسے کریونگز ہیں, ہم یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ ڈونٹ ہیو کریونگز. ہم یہ کہتے ہیں نا وین ایور یو ہیو کریونگز گیٹ ہیلپ, یا اس کو مینیج کرنا سیکھیں. یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو کروشل کانورسیشنز جب بھی ہوتی ہیں تو اپوزنگ اوپینینز ہوں گے, آپ کے مختلف اوپینینز ہوں گے ہر بندے کے جو انوالو ہے اس میں. ایک اور ایگزامپل کروشل کانورسیشن کی ہو سکتی ہے کہ آپ کے باس کو لگتا ہے کہ یو ڈونٹ ڈیزرو اے پروموشن بٹ یو تھنک یو ڈو. یہ ایک کروشل کانورسیشن ہو سکتی ہے. ریئلائزیشن آنا اچھی بات ہے. وین یو کہ آپ نے غلطیاں کی اور آپ ان غلطیوں کو اون اپ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم ولنگ ٹو میک تھنگس بیٹر, تو یہ ایک اچھا سائن ہے. بٹ اس کو کنسسٹنٹ بھی رکھنا ہوتا ہے. ایک تو اپوزنگ اوپینینس, دوسرا ایموشنز بہت ہائی ہوتے ہیں, یعنی کہ منہ ماری بہت جلدی ہو جاتی ہے ان باتوں پہ. ایموشنز بہت ہائی ہوتے ہیں, یعنی کہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر یہ کانورسیشن ٹھیک نہ چلے تو لڑائی ہو جائے گی, اور اس لڑائی کے دوران کوئی ہاتھا پائی تک بھی بات پہنچ سکتی ہے. اینی تھنگ کین ہیپن. اور لاسٹلی جو ہے اسٹیکس بہت ہائی ہوتے ہیں. اسٹیکس ہائی اس طرح ہوتے ہیں کہ جو اس کا نتیجہ نکلنا ہے وہ آپ کو بھی افیکٹ کرتا ہے, آپ کی زندگی کی تقریباً ہر ڈومین کو وہ افیکٹ کرتا ہے, اور وہ دوسروں کو بھی افیکٹ کرتا ہے. کازز پرابلمس ان یور لائف. So there is always a better way to deal with things. Typically ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم 3 طریقوں سے ہینڈل کرتے ہیں crucial conversation کو. Either we avoid them, یعنی کہ جب کوئی ایسی ٹف سی بات آتی ہے, اب چاہے وہ بات آئے نشوں پہ, چاہے وہ بات آئے کسی اور چیز پہ, ہم اوائڈ کر جاتے ہیں. 3 طریقے ہوتے ہیں کسی بھی crucial conversation کو ہینڈل کرنے کا. Either we avoid them, جیسے فار ایگزامپل آپ نے کسی کو کوئی بہت امپورٹنٹ بات کہنی ہے, بجائے کہ آپ ان کو سیدھا جا کے بات کریں, یو گیٹ دا میسج اکراس فرام سم ون ایلس. انڈائریکٹلی کسی کو کہتے ہیں کہ میرا میسج ان کو پہنچا دیں, لکھ کے بھیج دیتے ہیں, وائس نوٹ سینڈ کر دیتے ہیں. بیکاز وائس نوٹس اور یہ لکھ کے بھیجنے میں امیڈیٹ جو ریئیکشن ہے وہ آپ کو نہیں ملتا. یو گیٹ اے ڈیلیڈ رسپانس. بیکاز اف یو آر ٹاکنگ ٹو سم ون فیس ٹو فیس اور آپ جا کے ان کو کوئی بات کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے غلط کیا تھا, تو دیر آر چانسز کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی بات کر سکتے ہیں ان ریئیکشن. سو آپ اوائڈ کرتے ہیں آل ٹوگیدر وین ایور یو ہیو ٹو کنفرنٹ سم ون کسی چیز کے حوالے سے. کچھ اس کی ایگزامپلس جو ہیں وہ یہ لکھی ہوئی تھیں کہ اگر کسی باس نے کسی کو ریپریمانڈ کرنا ہے تو بجائے کہ وہ سیدھا جا کے اسے ریپریمانڈ کرے, وہ ایک نیوز لیٹر یا وائس میل یا ایسے کچھ بھیج دیتا ہے. There was a guy who got a voicemail from his wife that she's divorcing him. بجائے کہ سیدھے اس سے بات کرتی, she sent a voicemail. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو these are poor ways to handle crucial conversations. یہ اہم ترین conversations ہوتی ہیں, تو ان کو through phone, through text, through messages یا نیوز لیٹرز یا اینی تھنگ, ای میلز, اس سے نہیں ہینڈل کیا جا سکتا. بات کرنی ہوتی ہے فیس ٹو فیس. دیز آر دا کانسیکوینسز دیٹ یو سفر وین یو ڈونٹ ہیو اے کانورسیشن. آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی ایکشن لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کس برین کے حصے سے وہ ایکشن آ رہا ہے. تو
تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو either we avoid them completely, ہم ان پہ بات ہی نہیں کرتے, ہم بھاگتے ہیں ان سے, سامنے آ بھی جائے تو we say no, not right now, بعد میں دیکھتے ہیں, بعد میں بات کرتے ہیں, کہ ہم پھر اوائڈ کرتے ہیں, ہم بھاگتے ہیں, دور بھاگتے ہیں اس طرح کی conversation سے. دوسرا ہوتا ہے کہ we face them and then we handle them very poorly, یعنی کہ we're on our worst behavior possible, یعنی کہ چلے ٹھیک ہے ہم نے فیس کر لی, بات کر لی کسی سے, کوئی آ کے کسی کو جا کے فیڈ بیک دینا ہے. دو لوگ ہوتے ہیں جو کولیگز ہوتے ہیں, کیوبیکل شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ون از اے نیٹ فریک اینڈ ون از اے سلوب, سمپلی پٹ, کہ وہ بہت گندا رہنا پسند کرتا ہے, گریسی فنگرز, کوئی طریقہ نہیں, کوئی سلیقہ نہیں, اور دوسرا نیٹ فریک ہے, یعنی کہ بالکل اپوزٹ اینڈ پہ. تو وہ نیٹ فریک جو ہے وہ اگلے بندے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار تمہیں نوٹ لکھنے کا سلیقہ نہیں ہے, تمہیں یہ نہیں پتا, وہ نہیں پتا, تو اس کو نیگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جو دوسرا بندہ ہے, the one who is a little dirty, تو وہ بندے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یو آر نیگنگ می, سو ڈونٹ ڈو دیٹ. اب کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ دے بوتھ آر ہینڈلنگ دا کانورسیشن پورلی, مسئلہ دونوں اینڈ سے. تو اب دونوں کے آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور بڑی سویر قسم کی ہو جاتی ہے. تو تھنگس گیٹ آؤٹ آف کنٹرول, ایسکلیٹ ہو جاتی ہیں, ہاتھا پائی تک بات بھی جا سکتی ہے. خیر یہ مینشن تو نہیں تھا, بٹ دیر از اے چانس کہ اٹ کین گو دیر. تو آئدر وی فیس دیم اینڈ وی ہینڈل دیم پورلی, ہم اپنے ورسٹ بیہیویئر پہ ہو جائیں اس وقت, یا پھر جو ہے ہم تیسرا طریقہ ہے کہ وی فیس دیم اینڈ ہینڈل دیم ویل, اچھے طریقے سے ان کو ہینڈل کریں. آئدر وی کین فیس دیم اینڈ ہینڈل دیم ویل, یہ جو ہے طریقہ جس پہ ہم نے بیسکلی بات کرنی ہے. دس از واٹ وی نیڈ ٹو لرن, کہ کروشل کانورسیشن کو فیس کرنا اور اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل بھی کرنا. ایک سینٹینس ہے کہ پیپل تھنک دیٹ پریکٹس میکس پرفیکٹ. ایکچولی میں ہونا یہ چاہیے کہ پرفیکٹ پریکٹس میکس پرفیکٹ, کہ آپ کی پریکٹس جب ٹھیک ہوگی, صحیح والی, اف یو آر پریکٹسنگ ان اے رانگ وے تو آپ کی پرفیکشن نہیں آئے گی, اور اف یو پریکٹس ان دا رائٹ وے تو آپ کی پرفیکشن بھی آ جائے گی. سو اگر آپ کروشل کانورسیشن کو آپس میں اچھے طریقے سے پریکٹس کر لیں گے, آئدر ود اس یا ود اینی ون ایلس, سیمولیٹڈ کانورسیشن کر لیں, ڈزنٹ میٹر کہ ریئل ہونی چاہیے, تو آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے. 3 questions دیٹ یو کین بیسکلی آسک یور سیلف. وٹ ڈو آئی وانٹ ود مائی سیلف, وٹ ڈو آئی ریئلی وانٹ ود مائی سیلف, what do I really want from others, and what do I really want from this relationship. یہ 3 questions ہوتے ہیں جو آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں when you are working on start with the heart, کہ آپ اپنے اوپر پہلے کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اینڈ سے پہلے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کیا ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اپنا سارا بلیم کسی اور پہ شفٹ کر دیتے ہیں کہ یہ اس کا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے, تو دیر مسٹ بی یور کنٹریبیوشن ان اٹ ایز ویل. سارا کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے پرسنٹیجز کین ویری, 90-10 ہو سکتا ہے, 80-20 ہو سکتا ہے, 50-50 بھی ہو سکتا ہے. آپ کی طرف سے خرابی کم ہو, دوسروں کی طرف سے زیادہ ہو, یا دوسروں کی طرف سے کم ہو اور آپ کی طرف سے زیادہ ہو. تو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو ورک آن یور سیلف فرسٹ اینڈ دین اس سیکنڈ. پہلے اپنا سوچنے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, آپ کے اندر کیا چل رہا ہے. اسٹارٹ ود دا ہارٹ جو ہے کروشل کانورسیشن کا پہلا پرنسپل ہے کہ آپ اس پہ پہلے کام کرتے ہیں. اسٹارٹ ود دا ہارٹ بیسکلی یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے. سمپلی اسٹیٹمنٹ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے. تو یو ورک آن یور سیلف فرسٹ, بجائے کہ سیدھا بلیم کسی اور پہ ڈالنے کے کہ یہ جو اگلا بندہ ہے اس کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے, یہ سیلفش ہے, یہ مین ہے, یہ روڈ ہے, تو میں اس لیے ایسے ریئیکٹ کر رہا ہوں. یو لک انٹو یور سیلف کہ آپ کی کہاں پہ غلطی ہوئی, کیا آپ کی کوئی کنٹریبیوشن تھی اس میں. پہلے آپ اپنے اوپر کام کرتے ہیں, اپنے ایموشنس پہ, اپنی فیلنگز, اپنے بیہیویئرس پہ, پھر آپ کانورسیشن کرنے جاتے ہیں. بائی کیپنگ یور سیلف ان کنٹرول, ٹھیک ہے, دیٹس ون وے. میں بات کر رہی تھی اس ایگزامپل کی, وہ جو نیگنگ والا اور وہ جو دوسرا جو بندہ تھا جس کو بیسک پراپر ہائیجین ایٹیکیٹس نہیں تھے, تو دونوں اپنے اپنے اینڈ سے سوچے کہ ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس مسئلے میں. What have they done? نیگنگ جو کر رہے ہیں وہ یہ سوچے کہ کیا دیر آر بیٹر ویز ٹو ہینڈل اٹ. کیا وہ assertively کہہ سکتے ہیں کہ آئی ڈس لائک دا وے یو لیو می نوٹس وچ آر ریئلی گریسی, یا یہ جو آپ میری اسپیس کو انویڈ کرتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا, میری باؤنڈری بریچ ہوتی ہے. کیا یہ کر سکتا ہے؟ وہ سوچ سکتا ہے کہ آئی کوڈ ہینڈل اٹ دس وے. اور جو دوسرا بندہ ہے وہ یہ سوچے کہ وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ان آرڈر ٹو ریسیو دس کرٹیسزم. ڈیلنگ ود ریبیلیس ٹین, دیٹس ون. ریبیلیس ٹین ایجر, ایک کانورسیشن ہو سکتی ہے. ٹاکنگ ٹو یور لوڈ ون اباؤٹ دیئر سبسٹنس ابیوز یا الکوہلزم,
یہ کروشل کانورسیشن ہو سکتی ہے. ا باس ہائرنگ اور فائرنگ سم ون, یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے, یہ کروشل کانورسیشن کی ایگزامپل ہے. ایڈکٹ کی لائف میں کروشل کانورسیشن سب سے پہلے تو یہ ہو سکتی ہے کہ دا امپورٹنس آف ٹریٹمنٹ. ٹپکلی یہی چل رہا ہوتا ہے کہ ایڈکٹ کو لگ نہیں رہا ہوتا کہ اس کو ٹریٹمنٹ چاہیے, فیملی کو لگ رہا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ چاہیے. جو بھی ایڈکٹ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ریبیلیس تو ہوتے ہی ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ, مے بی ناٹ آل, بیکاز ٹپکلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کمپلائنس اتنی نہیں ہوتی ہے, وہ آہستہ آہستہ آتی ہے کمپلائنس. تو ایک ایڈکٹ کی لائف میں کروشل کانورسیشن جیسے آپ نے پوچھا, اٹ کین بی آن دا ڈیزیز اٹ سیلف, دا سیویرٹی, دا گریوٹی آف دا سچویشن, اس پہ اسٹینڈس پر, دا امپورٹنس آف ٹریٹمنٹ, دا امپورٹنس آف کوئٹنگ ڈرگس یا کوئٹنگ اسموکنگ, انڈورس کرانا, یہ ایک کروشل کانورسیشن ہو سکتی ہے. آؤٹ ڈورس میں جا کے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, یہ ایک کروشل کانورسیشن ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ اپولوجائزنگ ٹو سم ون, یہ بھی کہیں نہ کہیں کروشل ہو سکتی ہے, بیکاز واٹ اف دا ادر پرسن ڈزنٹ لسن ٹو یور اپولوجی بیکاز یو ہرٹ دیم اے لاٹ. تو یہ بھی ایک کروشل کانورسیشن ہو سکتی ہے کہ طریقے سے کریں تو شاید بات بھی بن جائے. تو یہ ایڈکٹ کی لائف میں بٹ ٹپیکل ایگزامپلز یہی ہیں کہ آپ کسی کو ہائر فائر کر رہے ہیں, کسی سے بریک اپ کر رہے ہیں, اپنا ریلیشن شپ ختم کر رہے ہیں, آپ کسی کو ان کی پور ہائیجین پہ ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو یو آر گوئنگ ٹو کرٹیسائز دیم آن اٹ, ٹاک ٹو دیم اباؤٹ اٹ, یو ڈیل ود اے ریبیلیس ٹین ایجر. یہ کچھ بیسک ایگزامپلس ہیں آف ایوری ڈے لائف کروشل کانورسیشن. گیمبلنگ کچھ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے, گیم ہوگی, بٹ فار سم پیپل اٹ از اے پرابلم, اٹ از این ایڈکشن. وہ گیمبلنگ ایڈکشن میں جاتے ہیں بیکاز دیر آر کیمیکل اینڈ نان کیمیکل ایڈکشنز ایز ویل. وہ ایک نان کیمیکل ایڈکشن ہے. شاپنگ فار ایگزامپل کین بی این ایڈکشن, ورکنگ کین بی این ایڈکشن, اینڈ دا نیکسٹ ٹائم وین یو لوز, آپ کا برین ریشنلائز اس کو اس طرح کرتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم آئی پلے آئی ون بیک آل دا منی آئی لاسٹ. وہ پھر ایک وشیس سائیکل شروع ہو جاتی ہے, پھر ہم کرتے چلے جاتے ہیں, پھر ہیوج اماؤنٹس آف ڈیٹ آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو دوسرے پے آف کرتے ہیں. when you experience loss of control and your domains are affected, آپ socially, psychologically, financially, mentally, physically affected ہیں. You're not eating because you're playing a lot of game, یا you're eating way too much unhealthy food. آپ کے relationships ختم ہو گئے ہیں, آپ financially ختم ہو گئے because you're too busy playing video games, then it constitutes as an addiction. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو then that person is just a user. If anything causes you trouble in your life, it makes your life unmanageable and it causes you to experience loss of control, it is an addiction. اب چاہے وہ drugs ہو, چاہے وہ non-chemical addictions ہو, anything can do that. People who don't have control over shopping, who are shopaholics, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ جاتے ہیں, وہ اتنے لاکھوں کی چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں, things that they don't even need, but they buy it. Why? Just to satisfy themselves. Start with the heart principle of crucial conversation. Basically یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ پہلے شروع کرتے ہیں, اپنے سے پہلے شروع کرتے ہیں. You listen to your heart, you think about the consequences that's going on, you think about what's going on in your heart, کیا چل رہا ہے آپ کے دل میں, کیا مسئلے مسائل ہیں, یہ ساری چیزیں. You work on yourself first and then us second. پہلے اپنے اوپر کام کرتے ہیں, پھر دوسروں پہ کام کرتے ہیں. 3 questions آپ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے کہ پہلا یہ 3 questions نہیں, اس کے علاوہ 3 questions ہیں کہ what is it that I really want from this conversation, what is it that I really want from others, and what is it that I really want from the relationship. اسی لیے آپ کو ایک اسکل لینا چاہیے ہوتا ہے. You need to have multiple things in your tool kit. اگر صرف کروشل کانورسیشن کا اسکل ہے لیکن ایموشنل کنٹرول یا ایموشنل ریگولیشن نہیں ہے تو کروشل کانورسیشن فیل ہو جائے گی. بیکاز کروشل کانورسیشن کا ایک مین جو پارٹ ہے وہ ہے کہ ایموشنز ہائی ہوتے ہیں تو ان کو چیک میں رکھنا اور پھر بات کرنا. تو اسی لیے صرف ایک چیز کا جو ہے نا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا, ایک چیز نہیں سیکھنی ہوتی, ملٹیپل اسکلس سیکھتے ہیں پھر وہ مل کے تو کام کرتے. کروشل کانورسیشن, دیکھیے کوئی بھی کانورسیشن ہے, کوئی بھی کمیونیکیشن ہے, آپ اگر سنیں گے نہیں بات کو تو آپ کانورسیشن نہیں کر پائیں گے. یو نیڈ ٹو لسن ٹو دا ادر پرسن ایز ویل کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. پھر اس کے لیے ایک طریقہ جو ہے سیف ایگزٹ کا وہ لے لیا جاتا ہے. دین یو جسٹ سے کہ ویل ٹاک وین ویئر بوتھ اے لٹل کام ڈاؤن. ہم کھانے کا بریک لے لیتے ہیں, ہم سونے کا بریک لے لیتے ہیں, صبح اٹھ کے بات کر لیں گے یا شام کو بات کر لیں گے کھانے کے بعد. تو آپ ایگزٹ لے جاتے ہیں کانورسیشن سے, اس وقت پھر بات نہیں کرتا. دیر از اے تھنگ کالڈ شیئرڈ پول آف میننگ.
crucial conversations میں یہ ایک چیز آتی ہے, ایک تو ہے نا کہ you reject the fool's choice, کہ جو غلط بات ہے جو کہ typically لوگ جس پہ جاتے ہیں اس کو آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور آپ دوسرا طریقہ استعمال کرتے ہیں, one that will make you unique from others, one that is actually the right way to handle something. دوسرا ہے shared pool of meaning which constitutes to mutual purpose, کیونکہ جب بھی conversation کرنی ہے تو ایک mutual purpose ہونا ضروری ہے. جب میوچل پرپز نہیں ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, میوچل رسپیکٹ نہیں ہے تو conversation نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنا آئیڈیا پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے, دس از ہاؤ آئی پرسیو اٹ, میری اس کے بارے میں یہ فیلنگس ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسے ہے. پھر دوسرا بندہ اپنا اس میں ڈالتا ہے کہ ٹھیک ہے, آئی ریسپیکٹ یور پوائنٹ آف ویو بٹ مائی پوائنٹ آف ویو از دس. دین یو فائنڈ اے مڈل گراؤنڈ, پھر آپ ایک مڈل میننگ ڈھونڈتے ہیں. پہلا کویشچن تھا کہ یو آسک وٹ ڈو یو ریئلی وانٹ. سیکنڈ کویشچن یہ کہ وٹ ڈو آئی وانٹ فرام ادرس, آپ دوسروں سے کیا چاہتے ہیں, یہ دوسرا کویشچن ہے اسٹارٹ ود دا ہارٹ پرنسپل کے اندر. تو تیسرا ہے کہ وٹ ڈو آئی ریئلی وانٹ فرام دس ریلیشن شپ, یہ جو ہمارا رشتہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کروشل کانورسیشن کر رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں یعنی کہ اس ریلیشن شپ سے میں کیا چاہتا ہوں, ناٹ دا ادر پرسن رائٹ ناؤ, وی آر اسٹل ورکنگ آن آور سیلوز فرسٹ. تو میں کیا چاہتا ہوں اس ریلیشن شپ سے, آپ کیا چاہتے ہیں. جب یہ بات ہوتی ہے, آپ کے نشوں پہ بات ہوتی ہے, تو وٹ ڈو یو وانٹ فرام دا ریلیشن شپ. اف یو وانٹ دا ریلیشن شپ ٹو ورک, پھر آپ اکٹھے بیٹھ کے ڈسکشنز کریں گے کہ کہاں کہاں پہ وی بوتھ کین امپروو, کیونکہ وہ بھی اپنی ڈیفیکلٹیز کے ساتھ ہیں اور آپ اپنی ڈیفیکلٹیز کے ساتھ ہیں, تو دونوں کو مل جل کے کام کرنا ہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ سارا کام کرتا رہے اور اپنے آپ کو بالکل ٹھیک کر لے اور دوسرا بندہ کچھ کرے ہی نہ, تو اس کے ایفرٹس فیوٹائل ہو جائیں گے, اس کے ایفرٹس کام نہیں کریں گے. دیر از نو پوائنٹ کہ وہ اپنے اوپر پہ کام کرتا رہے اور اگلا بندہ ریسیپروکیٹ نہیں کر رہا. تو آپ کو اپنی فیلنگس کمیونیکیٹ بھی کر دینی ہوتی ہیں اگلے کو کہ لک دس از واٹ آئی وانٹ فرام دس کانورسیشن. جو ہم ایک وہ بات کرتے ہیں 1 منٹ مینجمنٹ کی یا 1 منٹ ٹاک پرنسپل کی, تو یہی کہتے ہیں نا کہ آپ ایک تو اپنا پرپز بھی بتا دیتے ہیں. پہلے تو آپ بتاتے ہیں کہ جی ہوا کیا, واٹ ہیپنڈ. پھر آپ بات کرتے ہیں کہ دس از مائی فیلنگز ایسوسیٹیڈ ود اٹ. پھر آپ اپنا رشتہ بتاتے ہیں کہ یو آر مائی سن, یو آر مائی بردر, یو آر مائی جو بھی آپ کا جو رشتہ ہے, آپ اس پہ بات کرتے ہیں. اینڈ دین یو سے کہ دس از واٹ آئی وانٹ. یا آپ اپنی ایکسپیکٹیشن شیئر کر لیتے ہیں, یا آپ سمپلی یہ شیئر کر لیتے ہیں کہ آپ کا یہ رویہ ہمیں ان ایکسیپٹیبل ہے. آپ ایکسیپٹیبل ہیں بٹ دس بیہیویئر دیٹ یو آر ڈوئنگ وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. یہ چیز ہوتی ہے. وٹ ڈز مائی بیہیویئر ٹیل می اباؤٹ وٹ مائی موٹیوز آر. اب جو آپ کا بیہیویئر ہے, آئدر اٹس دا بیسٹ بیہیویئر, اچھا بیہیویئر, یا آئدر اٹس دا بیڈ بیہیویئر, برا بیہیویئر, وہ بتائے گا کہ آپ کے موٹیوز کیا ہیں ٹپکلی. اینڈ دین یو چینج یور موٹیوز. اگر تو آپ کسی بات میں بیڈلی بیہیو کر رہے ہیں, کسی کانورسیشن میں سیدھا جمپ کر رہے ہیں ٹو اٹیکس, سیدھا سیدھا بات کر رہے ہیں کہ جی میں نے نہیں کرنا یہ, میں نے نہیں یہ کرنا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو یو, ڈونٹ لک ایٹ می والا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ مجھ سے بات نہ کرو پلیز, میں جا رہا ہوں یا میں جا رہی ہوں جو بھی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیہیویئر آپ کے موٹیوز کے بارے میں کیا بتا رہا ہے. ان آرڈر فار اینی کروشل کانورسیشن ٹو ورک, آپ اپنا موٹیو جو ہے وہ پازیٹیو رکھتے ہیں. ایک نیگیٹو موٹیو کے ساتھ بات چیت کرنے جائیں گے تو کروشل کانورسیشن نہیں ہو سکتی. کروشل کانورسیشن ول فیل بیکاز یو آر سیٹنگ اٹ اپ ٹو فیل. تو اس لیے یہ چیز نہیں کرنی ہوتی. پھر آپ اپنا یو سرچ اینڈ دین یو چینج یور موٹیو کہ نہیں, آئی شوڈ پرابیبلی ورک آن دس, I should look at the other person as well and then I should probably work on it. وہ بات آ گئی کہ پھر what do I want for others and from this relationship. Crucial conversation سے آپ کی ریکوری بھی اچھی چل سکتی ہے, because if you are experiencing some difficulties in your recovery اور اس میں کچھ پارٹ باقی لوگوں کا ہے, تو if you have a crucial conversation with them it can affect your recovery in a positive way. For example, آپ کے کوئی slippery friend ہے جو آپ کو بہت ضد کر رہا ہے آپ سے ملنا چاہ رہا ہے, آپ سے بار بار پیچھے پڑا ہوا ہے, کالز کر رہا ہے, کسی اور کے تھرو کالز کر رہا ہے, تو آپ اس کے ساتھ ایک کروشل کانورسیشن کر سکتے ہیں بیکاز آپ دونوں کے اسٹیکس بھی ڈفرینٹ ہیں, ہائی اسٹیکس ہیں, ڈفرینس آف اوپینین ہے اور ایموشنس بھی ہائی ہیں. وہ چاہتا ہے کہ یو ڈو ڈرگس ود ہم, یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ.
ہی وانٹس کہ آپ جو ہے یعنی کہ آپ اس بارے میں جذباتی ہیں, آپ اپنی ریکوری کو لے کے سیریس ہیں. ہی از ناٹ, ہی ڈزنٹ کیئر. اسٹیکس ہائی ہے بیکاز اف یو گیو ان آپ کی ریکوری خراب ہو جائے گی, اف یو ڈونٹ آپ کی ریکوری چلے گی. تو یو ہیو اے کروشل کانورسیشن, چاہے وہ 1-2 منٹ کی کیوں نہ ہو, آپ اس کو پھر بتا دیتے ہیں. دا پرابلم ہاؤ ایور از کہ سلپری لوگوں کے ساتھ زیادہ لمبی کروشل کانورسیشن یا کروشل کانورسیشن ہو بھی نہیں سکتے. جب بھی کوئی ایکٹیو ایڈکشن میں ہوتا ہے نا, ان کی ریسیپٹیوٹی نہیں ہوتی. ریسیپٹیوٹی نہیں ہے, موڈ مزاج ایسا نہیں ہے, سوچ اور سمجھ نہیں ہے ایسی, تو ان کے ساتھ کروشل کانورسیشن کی نہیں جا سکتی. تو آئدر یو آر اسرٹیو ود دیم, ان کو صاف کہہ دیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ یو کیونکہ میں اپنی ریکوری میں صحیح چلنا چاہتا ہوں, یا پھر آپ ان کو جو ہے پھر ان کو بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, یا یو کین انوالو سم ون کہ پلیز میں اسے نہیں ملنا چاہتا, تو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ویسے آپ کی ریکوری جو ہے وہ بہتر چلتی ہے وین یو ہیو کروشل کانورسیشنز اباؤٹ یور کریونگس, about your mood disturbances, about your future plans, about stands, about leaving drugs, اس چیزوں کے حوالے سے. تو یہ آپ کی ایڈکشن میں اس طرح رول پلے کرتی ہے. ایکٹیو ایڈکشن میں کوئی کروشل کانورسیشنز نہیں ہوتے. دیکھیے جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ بات تب تک کریں جب تک ہوا سازگار ہے. سازگار سے مراد اٹس پیسفل. when it's not peaceful, when you feel like some hostility creeping in, کہ کوئی تھوڑا تھوڑا آپ کے ساتھ ہاسٹائل یا لڑائی جھگڑے کی طرف چل رہا ہے, تو آپ پھر کانورسیشن کو روک دیتے ہیں. کیونکہ آپ اگر بہت زیادہ لمبی بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو اگلے کی ریسیپٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. اس ٹائم تک مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید بگڑ جاتا ہے. تو یو ہیو ٹو ٹاک ان اے ویری شارٹ اماؤنٹ آف ٹائم. سیدھی سیدھی بات کرنی ہوتی ہے. زیادہ لمبی آپ کریں گے خاص طور پہ ایک ایڈکٹ کے ساتھ تو وہ سنے گا نہیں, اور آپ کو ایک طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے. ایسے نہیں, اور وہ آپ کو جگہ دیکھ کے بھی کرنی ہوتی ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی تھکا ہوا آیا ہے کام سے واپس اور آپ وہاں پہ کروشل کانورسیشن چلا دیں کہ جی تم نے سگریٹ پیا, میں نے اس پہ بات کرنی ہے تم سے. یو ویٹ فار دا اپروپریٹ ٹائم. آپ ویٹ کرتے ہیں, آپ ان کو میسج ضرور دے دیتے ہیں کہ یو آر بیک, میں نے بات کرنی ہے, ایک امپورٹنٹ بات کرنی ہے, بٹ تم پہلے فریش اپ ہو جاؤ, کھانا شانا کھا لو, پھر ہم بات کرتے ہیں, تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ وی ہیو ٹو ڈسکس اٹ, اور بعد میں پھر آپ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بیڈ موڈ میں ہے تو آپ اس ٹائم پہ جا کے کروشل کانورسیشن کریں. دیٹس باؤنڈ ٹو کاز پرابلمس. لڑائی جھگڑے عام ہونے. دیکھیں آپ یہاں پہ کچھ پارٹ اگر ایکٹیولی سن لیں اور کچھ پارٹ اگر آپ انڈائریکٹلی پیسیولی سن لیں, یو ول اسٹل ریٹین سم آف دیٹ انفارمیشن. اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ ساری باتوں کو ایکٹیولی سن سکتے ہیں. یہ ایک نارمل انسان کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ دیر تک اٹینشن نہیں دے سکتے کسی کو. But when you're out of attention, you're still hearing things. You're still registering them automatically. آپ کا برین, آپ کا جو کمپیوٹر برین ہے وہ آٹومیٹکلی اس کو رجسٹر کر رہا ہے. تو whenever you want to think about it, if you rack your computer brain تو نکل بھی آئے گی وہ بات. جہاں پہ اٹینشن اسپین تھوڑا سا ختم ہو جاتا ہے, you can take a break. جیسے ہم بھی تھوڑی سی بریک لے لیتے ہیں, we stand, ہم تھوڑی سی لائٹر نوٹ پہ بات کر لیتے ہیں, پانی شانی پی لیتے ہیں, then we get back into the conversation. But اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ کانورسیشنز نہ کریں. بسائڈس یہ ایک اس طریقے کی کروشل کانورسیشن کی سیٹنگ نہیں ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے نا کہ آپ صبح سے بہت زیادہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, تو ایٹ ون پوائنٹ آپ کی باڈی نے آ کے تھک کے تھوڑا سا بریک لینا ہوتا ہے. تو اٹس ناٹ یور برین, اٹس یور باڈی ٹیکنگ اے بریک. ایکچولی آپ کی باڈی ایک بریک لے رہی ہے اس حوالے سے. وہ اگر آپ صبح 5 بجے اٹھ کے رننگ کرنے جاتے ہیں, پھر سارا کام کاج کرتے ہیں, دین یو کم ہیئر, تو آبویسلی آپ تھکیں گے اس میں. تو یہ والا جو کویشچن ہے یہ تو آنسر ہو گیا. یہ والا کویشچن وہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتائے, 3 questions that you ask yourself is consolidated into one, کہ what do I want for myself, for others and for this relationship. اس پہ ہم ڈسکشن کر چکے ہیں. How would I behave if this were what I really wanted. آپ یہ کویشچن جو ہے کہ ہاؤ وڈ آئی بہیو اف دس فار واٹ آئی ریئلی وانٹیڈ, یعنی کہ پہلے جو 2 questions آنسر کیے ہیں اس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ ریلیشن شپ کو سیو کرنا چاہتے ہیں, آپ ریلیشن شپ کو بگاڑنا نہیں چاہتے. تو ہاؤ وڈ یو ایکچولی بہیو اگر آپ واقعی میں ریلیشن شپ کو سیو کرنا چاہتے ہیں. اسٹیٹمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جب سوچ بچار کر کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, ایک ڈیسیجن لیتے ہیں کہ میں نے کانورسیشن اچھی کرنی ہے اور میں نے ریلیشن شپ جو اسٹیکس ہیں ان کو بہتر کرنا ہے اپنے لیے,
I want to save the relationship. Then how would you behave? آپ اس کی میں بات تو یہاں پہ جیسے بات کی لوگوں نے کہ وہ ادب سے بات کریں گے, احترام سے بات کریں گے, چوائس آف ورڈز اچھی ہوگی, اسرٹیو بات کریں گے, پیسفل رکھیں گے ہوا کو, یہ ساری چیزیں یہ بیہیویئرز ہیں which you will do. ابھی لیکن یہ صرف ہم سوچ رہے ہیں, آگے چل کے ان کو امپلیمنٹ کریں گے when we move on to different principles of crucial conversation. Refuse the fool's choice, جو میں نے بات کی کہ جو غلط بات ہے اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں آپ. دو آپشنس ہیں کہ either you can behave in a bad way and cause problems, either you can behave in a good way and resolve problems. تو you reject the, refuse the fool's choice, جو کہ ہوگی کہ میں غلط طریقے سے بات کر کے بات بگاڑ دوں. آپ دوسرے آپشن پہ جائیں گے.